بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا جو شاہین انسٹیٹیوٹ کے روا ہیں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر چند باتیں اسلامک فائنانس کے تعلق سے اور زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں کر سکوں۔ میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ اس اسٹیج پر خواجہ شاہی صاحب موجود ہیں اور ہمارے مربی اور بہت سینئر ہمارے بیچلرز ہمارے ڈاکٹر محمود صاحب ظفر محمود صاحب بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو آئے ہیں فادر سامعین، جو مجھے خوشی ہے کہ وہ میرے اسٹیٹ سے تمل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں، تمل زبان کے حامی ہیں، تو میں ان سب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، اور میں اس خواہش کا بھی اس خوشی کا بھی اظہار کرتا ہوں خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو کہ یہاں بڑی تعداد میں ہماری بیٹیاں اور لڑکیاں بیٹھی ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ملت کے لیے کہ ان کو آگے بڑھائے گا۔ آپ تو پیچھے صف میں ہیں، لیکن مجھے امید کرتا ہوں کہ حضرت خدیجہ کی طرح جو ام المومنین تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ حضرت خدیجہ ان کے ساتھ میں دیتی تھی، اور مجھے امید ہے کہ وہ صف اول پر بھی چند دنوں کے بعد آئیں گی اور شاہین انسٹیٹیوٹ جو ہے ان کے لیے ایک ہرا دستہ ہوگا۔ میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی تعمیر میں یہ جو وشو گرو بنا ہے یہ ملک ہمارا، اس میں ہمارے بڑے مسلم قائد کا بڑا ہاتھ ہے جسے ہم نے بلا دیا ہے۔ مولانا ڈاکٹر ابوالکلام آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے، وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے ایک ویژن تھا اس ملک میں تعلیم کو عام کرنے کا، اور انہوں نے IIT بنائی اور UGC بنائی اور مختلف کام کیے، اور اس کو حکومت نے تسلیم بھی کیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسی زمانے میں مولانا آزاد نے مسلمانوں کے سامنے بھی چند باتیں رکھی۔ آج انہوں نے 100 سال پہلے یہ بات کہی۔ میں 4 اقتباسات ان کی ایک کتاب ہے حقیقت زکوٰۃ سے پیش کرنا چاہوں گا۔ مولانا آزاد کہتے ہیں، میں پورے 30 برس کے غور و فکر کے بعد، جس کی کوئی صبح اور شام ایسی نہیں گزری کہ میں نے پوری توجہ اور پوری دل سوزی کے ساتھ غور و فکر نہ کیا ہو، اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و صلاح بجز اس کے کسی دوسرے معاملات پر موقوف نہیں ہے جو قرآن کے ہر صفحے پر لکھا ہوا تم دیکھو گے۔ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ، یہی 2 مسائل ایسے ہیں جن کو تم نے سب سے زیادہ غفلت کے حوالے کر دیا۔ قرآن کریم نے اس مسئلے پر سب سے زیادہ زور دیا، سب سے زیادہ تاکید کی، مگر آج انہی 2 مسائل کو تم نے سب سے زیادہ پش پش ڈال دیا۔ پھر دوسری جگہ وہ کہتے ہیں لوگ فردن زکوٰۃ اپنے طور پر ادا کرتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ درست نہیں ہے، اور آج میں ایک قدم آگے بڑھ کر منبر رسول پر کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ زکوٰۃ جو انفرادی طور پر ادا کی گئی ہے درست نہیں ہے، بلکہ صحیح اور اصح یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا نام دیا جا سکتا، زکوٰۃ کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ پھر انہوں نے کہا لوگوں سے جو بیٹھے ہوئے تھے اس منبر رسول سے اپنا خطبہ سنتے ہوئے، اٹھو اور ہر قصبے اور ہر محلے میں کم از کم 5 آدمیوں کی جماعت بنا لو، 6 بھی نہیں، صرف 5 جو زکوٰۃ کی تحصیل اور تنظیم کرے اور پوری ذمہ داری اور باقاعدگی کے ساتھ صرف کرے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا جو بہت ہی معنی خیز ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان اور کچھ نہ کریں، صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہی احکام قرآنی کے مطابق درست کر لیں تو بغیر کسی تعامل کے دعویٰ کیا جا سکتا ہے ان کی تمام اجتماعی مشکلات اور مسائل کا خود بخود حل پیدا ہو جائے گا۔ اور لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا تو احکام قرآنی کی تعمیل ایک قلم ترک کر دی ہے یا پھر عمل بھی کر رہے ہیں تو اس کا کہ فی الحقیقت عمل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس کتاب کو جو حقیقت زکوٰۃ کے نام سے مولانا آزاد نے 100 سال پہلے کہی ہے تو اس کو ہم دوبارہ پڑھیں، پھر ہم دیکھیں کہ حکومت نے تو ان کی باتیں مان لی
اور پھر تعلیم میں بھی تبدیلی کی, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھا. آج IIT کے لوگ جو دنیا کے سارے اداروں میں کام کرتے ہیں ملٹی نیشنل میں, لیکن مسلمانوں نے ان کی اس بات کو نظر انداز کر دیا. اور آج جو حالت ہے, سچت کمیٹی کی رپورٹ کی جو ذمہ دار ہیں ہم بیٹھے ہوئے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب, ہمارے ظفر محمود صاحب, وہ بتائیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. دوستوں, بزرگوں, ماں اور بیٹیوں, اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ شہادت, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. بنیاد کسے کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب انجینئر, سول انجینئر ہیں. معلوم ہے کہ بنیاد اگر صحیح نہ ہو تو پوری عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی, بنیاد کمزور ہو. لیکن ہمارے دین کی بنیاد میں زکوٰۃ نہیں ہے. آپ ہمارے سماج میں جا کے پوچھے, ذمہ داروں سے پوچھے, ہمارے عورتوں سے پوچھے, علماء سے بھی پوچھے کہ لوگ نماز بھی فرض بھی جانتے ہیں, سنت بھی جانتے ہیں, نفل بھی جانتے ہیں, وہ روزے کے بارے میں بھی جانتے ہیں, حج کے بارے میں, عمرہ کے بارے میں تو کیا پوچھنا, لیکن زکوٰۃ کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے زیادہ. ہمارے دوست ابھی عامر صاحب نہیں آئے ہیں, ادریسی صاحب, انہوں نے 5 سال پہلے ایک سروے کیا تھا 5000 لوگوں کا ہندوستان میں. معلوم ہوا کہ 30% لوگوں کو, مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا. واٹ از زکوٰۃ؟ دے ڈونٹ نو. 40% کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیلکولیٹ کیسے کریں, حساب کیا ہے. آج کے زمانے صاحب نصاب کون ہوتا ہے معلوم ہے 40% مسلمانوں, اور 60% یہ کہتے ہیں کہ ہم انہی لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں, ہر سال ہم دیتے آتے ہیں. اور دیتے بھی کیا ہیں؟ چند کلو چاول, چند گز کپڑے اور کچھ چیزیں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا. یہ بہت بڑی ہمارے پاس لیکنگ ہے زکوٰۃ کے بارے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ بنیاد ہی ہماری صحیح نہیں ہے زکوٰۃ کے بغیر. یہ سیمنٹ ہے جو بنیاد کو کھڑی کرتی ہے. اگر صرف بنیاد صحیح نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ آج جو رونا ہم رو رہے ہیں کہ ہماری ملت ایسی ہے, 30% بلو پاورٹی لائن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خدا کے احکامات کو, احکام خداوندی کو ادا کیا, نماز پڑھ رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, حج اور عمرہ کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن زکوٰۃ جو انسانوں کا حق ہے, حقوق العباد ہے, اس کی طرف ہم نظر انداز کرتے ہیں. ہم نے کبھی جو ہمارے لوگوں نے, میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہتا, آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے, حضرت عمر جو ہے خلیفہ وقت ہیں, آدھی دنیا کے حکمران ہیں, لیکن رات کی تنہائی میں جاتے ہیں کہ غریب کیا کر رہا ہے, کون جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے, اس کے گھر میں جو ہے تکلیف تو نہیں ہے, درد ذی بھی تو ہے. کیا ہم, میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ, میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا, کبھی گیا ہی نہیں غریبوں کی, جو بھی جھوپڑے ہیں ہمارے شہروں میں, لیکن ہم کبھی جاتے بھی نہیں ہیں, دیکھتے بھی نہیں ہیں, چاہے وہ ہندو ہے مسلمان. غریب کشمکش میں زندگی گزارنے والوں کے بارے میں ہم وروध کو کرتے ہی نہیں ہیں. اور پھر ہم قرآن کی آیتوں کو, آج ہمارے پرویز صاحب نہیں ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ سورہ توبہ جو ہے سورۃ الزکوٰۃ ہے, 6 آیتیں ہیں سورہ توبہ میں, اور اس میں ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. خذ من اموالہم صدقہ, اللہ کے رسول کو حکم ہے کہ تم زکوٰۃ حاصل کرو انسانوں سے جو ہے جو مالدار ہیں, اور پھر اس کی تفصیل بھی کرو. اور پھر دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقراءہم, مالداروں سے حاصل کرو اور غریبوں تک پہنچاؤ. لیکن اور ہم دور نبوی میں دیکھتے ہیں کہ اس کا سسٹم کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک سسٹمیٹک تھا. عاملین صدقات بھی تھے, اور پھر کاتبین صدقات بھی تھے, عاملین ہما بھی تھے, اور خارسین بھی تھے. عاملین جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے, جانتے تھے وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام, حضرت عمر, حضرت عمر بن عاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح. کوئی جو ہے خلیفہ وقت ہوا, کوئی کمانڈر ان چیف ہوا, کوئی گورنر ہوا. آج ہم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کس کو بھیجتے ہیں؟ جو معمولی لوگ ہوتے ہیں, چپراسی ہوتے ہیں, معمولی مدارس میں جو لوئر کلاس کے علماء ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں. حضرت اللہ کے رسول نے جو سب سے بہترین کریم آف سوسائٹی کو بھیجا کہ زکوٰۃ وصول کریں. کاتبین صدقات کے بارے میں بھی یہی حال ہے. خارسین ایسٹیمیٹ کرتے تھے اللہ کے رسول کہ کتنا اناج ہے, کتنا کھجور ہے. ایک خیبر کے علاقے میں جب اللہ کے رسول گئے تو خود بتاتے ہیں, تاریخ دان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ایسٹیمیٹ لگایا وہ وہی تھا.
تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ کے رسول کے فیلڈ پہ کام کرتے تھے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے. کیا میں اور آپ جو ہے زکوٰۃ کی وصولی کے فیلڈ میں ہے؟ یہ سوال ہمارے پاس ہے. اور پھر کسے دینا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے غریبوں کو دینا ہے. زیادہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتے داروں کو دینا ہے. قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور پھر وفی الرقاب والغارمین وابن السبیل وسبیل اللہ. 8 مدات پر جو خط ہونا ہے، اور مسلمانوں میں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ 8 مدات کیا ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس لیے کہ جو وقت نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آڈینس میں اور خاص طور پر ہمارے بیٹیاں اور بہنیں اور میں اور نوجوان لوگ جو ہے زکوٰۃ کے مدات کے 8 مدات کیا ہیں اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں وہ بہت مشہور حدیث آپ کو معلوم کہ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جہاد کیا. حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے. پھر حضرت عمر جو ہے ہمارے اس تاریخ اسلام کے وہ درخشاں ستارے ہیں، جس کے بارے میں میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ عمر فاروق کی تاریخ شبلی نعمانی کی کتاب سے ضرور پڑھیں. اس کا دوسرا حصہ جو ہے انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی ہے، جو حالات کو جو بدلنے کی کوشش کی ہے، وہ ہماری تاریخ اسلامی کا وہ شاندار چیپٹر ہے جو ہم کو دیکھنا ہے، بار بار دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، وہ گلیوں میں آواز لگاتے تھے کوئی ہے زکوٰۃ لینے کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شیئرنگ اینڈ کیئرنگ سوسائٹی تھی امت مسلمہ کی، وہ تاریخ کا سنہری دور تھا. آج اس ملک میں ہمیں اسی قسم کے کیئرنگ اینڈ شیئرنگ سوسائٹی کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ 30% بلو پاورٹی لائن ڈپرائوڈ سوسائٹی نہیں، بلکہ ایک شاندار سوسائٹی کو ہمیں رکھنا چاہیے. اور پھر اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت ہے اور ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں. کل ہمارے فرنگی بہلی صاحب نے مولانا نے کہا کہ بات کہی کہ کیسے جو ہے 700 سال کے بعد بغداد کا جو سقوط ہوا اس کے بعد تاتاروں نے قبضہ کر لیا تو انفرادی زکوٰۃ کی طرف لوگ آ گئے اور پھر اجتماعی زکوٰۃ ختم ہوا. لیکن آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو میں نے سروے بتایا آپ کو کہ 30% people don't know what zakat is, 40% know how to calculate it. What is the situation this one? تو ہم چاہتے ہیں کہ عوامی بیداری کریں اور پھر ہم سروے کریں ہر مقام پر کتنے لوگ غریب ہیں، کتنے لوگ جو ہے معذور ہیں، کتنے لوگ جو ہے بلا شادی شدہ کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر پر. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے سروے کریں گے. پھر ایسے لوگوں کو لگائیں گے زکوٰۃ کے لیے جو صلاحیت بھی رکھتے ہو، صالحیت بھی، پائٹی بھی ہو، پروفیشنل بھی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے متقی ہوتے ہیں لیکن پروفیشنل نہیں ہوتا، اور پھر بعض پروفیشنلز ہوتے ہیں لیکن تقویٰ دور دور تک ان کے پاس نہیں ہوتا. جو تقویٰ بھی ہو اور پھر پروفیشنل بھی ہو، پائٹی اور پروفیشنل کے ساتھ ہو. اور پھر دوسری بات جو میں یہاں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس مال ہو. اور امت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 300 سال سے امت جو ہے کریشن آف ویلتھ میں پیسہ پیدا کرنے کے موڈ بھی نہیں ہے. ہمارے گرو اور ہمارے مربی ہمارے نجات اللہ ڈاکٹر رسول صدیقی نے کہا کہ 3 صدیوں سے مسلمانوں نے تکوین دولت کریشن ویلتھ کی طرف توجہ نہیں دی. کوئی تحریک ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی مذہبی جماعت ہو، کسی نے کہا کہ تم اٹھو اور پھر جو ہے کاروبار کرو اور پھر جو ہے یا تو نئے نئے صلاحیتیں پیدا کرو اور دولت پیدا کرو. دولت اگر آپ پاس نہیں ہوگا تو آپ زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، لوگ خدمت کریں. کریشن آف ویلتھ شوڈ بی دی موٹو آف آور تھنگ کہ ہم کو ہماری تہذیب میں ہماری ملت میں جو ہے ایک نیا عنصر پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جو حلال اور طیب رزق کی طرف تلاش کریں اور کریشن آف کی طرف جائیں. اور ایک دوسری بات جو میں آپ سے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کو اگر ہم صحیح طریقے سے لاگو کرنا چاہتے ہیں، فائنینشیل لٹریسی، مال کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے، مال کو کیسے کریٹ کرنا چاہیے، ارن کیسے کرنا چاہیے، کیسے سیو کرنا چاہیے، کیسے انویسٹ کرنا چاہیے، پھر کیسے خرچ کرنا چاہیے، کیسے دوسروں کو دینا چاہیے. یہ دنیا کے سارے قومیں کرتے ہیں، پیدا بھی کرتے ہیں
اور پھر اسے سیو بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں، ہم پیسہ کماتے بھی تو صحیح طریقے سے نہیں کماتے، اور پھر جو خرچ کرتے ہیں، ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ، یہ مشرکانہ بھی ہے اور مسرفانہ بھی. یہ مشرکانہ ہے کہ جو امت مسلمہ کی سادہ سنت کے مطابق ہم شادی کریں گے تو بچت بھی ہوگی، اب انویسٹ بھی کریں گے. انویسٹمنٹ کا سرکار سرمایہ کاری کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے. کل میں ہمارے بعض بزرگوں کو جو بتا رہا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب جو آج عالم اسلام کے سب سے بڑے فقیہ بھی ہیں اور جسٹس بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قریش کا ہر قبیلہ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ قریش کی خواتین جو بڑی بھی تھی چھوٹی بھی تھی، 1 دینار 2 دینار جو کاروان جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، اس میں انویسٹ کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس 1 درہم ہے، میں اپنے پیسے لگاتا ہوں، 2 درہم ہے میں اس میں انویسٹ کرتی ہوں. اس زمانے میں 2500 5000 جو اونٹ کا قافلہ جاتا تھا، واپس آتا تھا یمن سے اور شام سے، وہ انتظار میں رہتے کہ میرے 2 دینار 4 دینار تو نہیں ہوئے. تو یہ تصور جو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا آج بھی دنیا میں بڑی بڑی جو کاروبار ہوتے ہیں، چاہے ٹاٹا کا ہو، برلا کا ہو، وپرو کا ہو، سب جو ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں ہوتے ہیں. کیا ہم کو معلوم ہے کہ آج کے ہندوستان میں کتنی جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے اور اس میں کون سے شریعہ کمپلائنٹ جو ہے اسٹاکس ہیں؟ مسلمانوں کے لیے جو بہت سارے اسٹاکس ہمارے دوستوں نے بنایا. ٹاٹا فنڈ ہے، ایتھیکل فنڈ ہے، اس میں مسلمانوں سے جیل کمیونٹی جو اس میں انویسٹ کرتی ہے. پیسہ کماؤ، پیسہ اگر حلال طریقے سے نہیں کمائیں گے تو نہ آپ خدمت کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ پر جو ہے خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ مجھے کہنا تھا. تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ فائنینشیل لٹریسی کے ساتھ جو ہے ہم جو مسجد کو مرکز بنائیں. میں نے یہ بھی لکھا ہے، مسجد کو خدمت خلق کا مرکز بنائیں. اب دیکھیں گے کہ مسجد جو ہے ہمارے سینٹر ہوتی ہے، نیوکلس ہوتی ہے. ایک بہت بڑے جرمن آتھر نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 انسٹیٹیوشن بنائے، ایک مسجد ایک مارکیٹ، اور دونوں کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ملت اسلامیہ میں وہ بہار آئے گی، وہ خوشحالی آئے گی اور وہ توانائی آئے گی، اور وہ جو ہے ملت میں ملک میں جو ہے ایک باعزت زندگی گزار سکتے ہیں. اور پھر فائنینشیل لٹریسی وہ تو بول دیا. اور پھر فن ٹیک، آج کا زمانہ ڈیجیٹل کا زمانہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کراؤڈ فنڈنگ ہے، بلاک چین ہے. اس کے ذریعے سے ہم کو درمیانی آدمی نہیں ہوتا، آپ ڈائریکٹ جو ہے جو محتاج ہے، جو یہ ہوتا ہے جس کے لیے پیسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، زوم میں دیکھ بھی سکتے ہیں، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، آٹومیٹک ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کو فن ٹیک کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بات بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں تو ماشاءاللہ ظفر محمود صاحب برسوں سے کام کر رہے ہیں، لیکن ملکگیر سطح پر یہ پورے ٹرانسفارمیشن آف دی سوسائٹی کیا ہو رہی ہے؟ سچی بات ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم نے ٹرانسفر نہیں کیا. اس کے لیے سسٹمیٹک کوششیں ہم نے ملک بھر میں نہیں کی. چھوٹے موٹے کام اب بھی ہو رہے ہیں کہ اللہ میں ویسے زکوٰۃ کر رہے ہیں، زکوٰۃ فاؤنڈیشن کر رہے ہیں، ہمارے ایم کے لوگ ادریسی کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ پیمانے پر ہونا چاہیے. جیسے نمازوں کے لیے مسجدیں ہیں، ایسے ہی بیت المال جو زکوٰۃ کے لیے ہر علاقے میں ہونے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کل بھی بات آئی تھی کہ ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، یہاں کے زکوٰۃ کے سینٹروں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے کام کرتے ہیں. خاص طور پر غریبوں کو جو انہوں نے جو تقسیم کیا ہے، پروڈکٹیو پور اور نان پروڈکٹیو پور، غیر پیداواری غریب اور غیر پیداواری غریب. جو اپاہج ہوتے ہیں، دائمی مریض ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، وہ ان پروڈکٹیو ہیں، ان کو جو ہے ہمیشہ 25% جو ہے وہ دیتے ہیں مستقل. لیکن جو پروڈکٹیو پور ہیں، جو نوجوان ہے، اگر اس کے پاس اسکل ہے، کوئی لڑکی ہے جو پڑھ سکتی ہے، کوئی زراعت کا آدمی ہے، اس کو ٹریکٹر دیا جائے، اس کو بلک رقم دی جاتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور چند دنوں کے بعد جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ زکوٰۃ لینے والے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والے بنتے ہیں، مستحق جو ہے مزکی بنتے ہیں. اس طریقے سے سوسائٹی میں ایک ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو بارے میں بتاؤں گا کہ ساؤتھ افریقہ جہاں مسلمان 2% ہیں، ڈاکٹر صاحب 2% ہیں، لیکن اکانومی میں 10% بھی جو ان کا حصہ داری ہے. اور 40 سال سے جو ہے زکوٰۃ ساؤتھ افریقن نیشنل ایسوسیشن آف زکوٰۃ قائم ہے، سنجف ہے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اس کو چلانے والی جو خواتین ہیں اور ان کا نام ہے فیروزہ محمد اور نسرینہ فیوڈک بول کے، اور وہ عورتیں ایسی ہیں کہ ہائیلی ٹیکنیکل لوگ ہیں. وہ KPMG میں کام کرتی تھی اور انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. ان کو جو ہے گلوبل گڈ گورننس کا جو ایوارڈ جو ہے پوری دنیا نے دیا ہے. کہ اس سے بہتر جو ہے 2% مسلمان ہیں
اور 10% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور خواتین جو اس کو چلاتی ہیں. کیا ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے اس ہندوستان میں؟ تو ہمارے پاس جو ہے ایسے نمونے ہونے چاہیے, دیکھنا چاہیے, وہاں کے خواتین کو بھی بلا سکتے ہیں. بنگلہ دیش میں میں نے دیکھا ایک آدمی ایوب میاں, دیکھنے میں تو معمولی معلوم ہوتا ہے, پڑھے لکھے بھی نہیں معلوم ہوتے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایوب میاں آپ کیا ہیں, انہوں نے کہا کہ میں سیکرٹری تھا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں یونین گورنمنٹ آف بنگلہ دیش میں. اور پھر جب میں نے آگے بڑھ کے پوچھا, انہوں نے میں ٹیکسیشن ٹریبونل کا چیئرمین تھا, اور ان کے ہاتھ میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایڈمنسٹریشن ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کے سکسیس اسٹوری کو جو ہے ہم دیکھنے کی کوشش کریں. سب سے آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا نے دیکھا کہ غریب غریب تر ہوتے جا رہے ہیں, امیر امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے پائیدار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے جو ہے 17 اہداف انہوں نے تیار کیے. سسٹینیبل اس میں یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو, اور پھر جو ہے بھوک کا خاتمہ ہو, صحت اچھی ہو, اور تعلیم کا معیار بھی اچھا ہو. تو اس قسم کے کام کے لیے انہوں نے جو ہے کیا کہ 17 اہداف مقرر کیے. 220 مسلم ممالک نے مل کے کہا کہ ہم جو ہے غریبی کا خاتمہ کریں گے اور کرۂ ارض کی حفاظت کریں گے, اینڈ آف دی پاورٹی, پروٹیکٹ دی پلانٹ, اور عالمی خوشحالی پراسپریٹی کے لیے کام کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم 3 اہداف پر ہم کام کریں گے. ایک یہ ہے کہ ہم سرمایہ کاری پر اور خاص طور پر سوشل فائنانس پر ہم کام کریں گے. دوسرا جو ہے ٹیکنالوجی میں کام کریں گے, اور پھر جو ہے تجارت پہ ہم فوکس کریں گے. یہ 3 چیزوں پر جو ہے ہم تجارت پر فوکس کریں گے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک نئی دنیا قائم ہو رہی ہے. لیکن اس کے لیے ریسپانس کیا ہے, تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ہوں کہ انڈونیشیا کے لوگوں نے یہ لکھا, the role of the zakat in supporting the sustainable development goal, role of the zakat in sustainable development goal. انہوں نے کہا کہ یہ جو گول ہے سسٹینیبل ترقی کے جو پائیدار اہداف ہے, یہ ہے جو ہے ہمارے مقاصد شریعہ. امام غزالی اور امام شاطبی نے کہا کہ ہمارے جو ہدف ہیں مقاصد شریعہ کے, ان مقاصد شریعہ کے حصول کے لیے 17 اہداف جو ہے اس میں کام آ سکتے ہیں. ایک دوسرا ڈاکومنٹ بھی انہوں نے بنایا, unlocking the potential of zakat and other forms of Islamic payment. وہ کہتے ہیں کہ جو اہداف بنائے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے, اس غربت کو ختم کرنے اور پھر بے روزگاری کو ختم کرنے, صحت کے لیے لانے کے لیے, اور ماحولیات میں جو کثافت آئی ہے دنیا میں, جو ماحولیات میں جو کلائمیٹ میں جو چینج ہوا ہے, ان سب کو جو 17 اہداف ہیں اس کے یہ کرنے کے لیے ہمارا پوٹینشیل جو زکوٰۃ بھی ہے اور اسلامک فائنانس بھی. ہم کنٹریبیوٹ کریں گے دنیا کے مسلمانوں کے, کہا ملیشیا کے, انڈونیشیا کے, سعودی عرب کے, اور ٹرکی کے لوگوں علماء نے, وہاں کے پیسے والوں نے منسٹر سے مل کے کہا, یونائٹڈ نیشن سے کہا, ہم اس میں حصے داری ہے. تو کیا اس ملک میں ہم جو ہے اسی قسم کا کام نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ظفر محمود صاحب اور شاہد صاحب, ہمارے عبد القدیر صاحب جو ذمہ دار بیٹھے ہیں, ہم لیڈ لیں کہ اس ملک کی غربت کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے حصے میں زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی, اسلامک فائنانس کے ذریعے بھی, ہم جو ہے پورے ملک کے غریبوں کو, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے ذریعے اقوام متحدہ کی اس خواب کی جو ہے سربراہ کو تعبیر کریں گے, اور ملک کو جو ہے غربت سے, بیکاری سے, ان کے ہاؤس ہولڈ اس کے لیے, اور پھر جو اس میں جو اہداف ہیں کہ امن کے لیے اور زندگی کے لیے, آب ہوا کے لیے, یہ سارے 17 اہداف ہیں. اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم سرمایہ کاری فائنانس کے لیے سوشل سرمایہ لگائیں گے, اور پھر جو ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے, اور پھر تجارت کو جو ہے ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر تھے. حضرت خدیجہ ایک کامیاب تاجرہ تھی, 50% بزنس قریش کے ہو کرتی تھی, اور مدینے کے مارکیٹ کو اللہ کے رسول نے قائم کیا اور فرمایا الجالب الی سخینہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. اور یہودیوں کے اس قبضے کو اور پھر ان کے جو ملاپلی کو اللہ کے رسول نے خاتمہ کیا, اور ایک انصاف پسند بازار قائم کیا. اور ہر دوپہر کو اللہ کے رسول جو ہے مارکیٹ جاتے تھے, نگرانی کرتے تھے. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ کیسا رسول ہے, یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق, یہ کھانا بھی کھاتا ہے, بازاروں میں گھومتا ہے,
آج ہم دیکھیں لوگ کہتے ہیں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے خراب جگہ مارکیٹ ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ وہ مارکیٹ بھی جایا کرتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے مسجد کی بھی آباد نہ کریں بلکہ مارکیٹ میں بھی جائیں، تجارت بھی کریں اور لوگوں سے ہمارا لین دین بھی ہو اور زندگی کے مسائل میں ہم آگے بڑھیں، خود بھی توانا اور تندرست بنے اور لوگوں کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ میرا پیغام ہے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے ایک ہمارے جلیل القدر عالم دین اور جو یہ تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ 100 سال سے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی گلی گلی پھرتے ہیں، کوچے کوچے پھرتے ہیں اور لوگوں کی ٹڈیاں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرو۔ میرا بچپن کا زمانہ مجھے یاد ہے کہ رمضان کے زمانے میں بھی بوڑھے آتے تھے 5-10 مسجدوں میں، لیکن اور ہمارے جو حافظ صاحب ہوتے تھے وہ سہارنپور سے آتے تھے، سرحد سے آتے تھے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کو صحیح یہ ہو نہ ہو، لیکن جو کام کیا ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، نماز کو آباد کر دیا۔ وقت آ گیا ہے کہ میں اپیل کروں گا کہ ہم زکوٰۃ کے بارے میں بھی اسی طریقے سے مہم چلائیں۔ نماز اور زکوٰۃ اگر ساتھ ہو جائے، اگر ہم اٹھیں اور ہم دیکھیں گے کہ چند سالوں میں زکوٰۃ کے لیے بیت المال قائم ہوگا، مسجدوں کے ساتھ ساتھ مسجد میں زکوٰۃ کے سینٹر بھی قائم ہوں گے، وہاں غریب بھی آئیں گے، مالدار بھی آئیں گے اور ایک نیا معاشرہ ہم قائم کریں گے، ایک کیئرنگ اور شیئرنگ سوسائٹی ہم کام کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے مائیں بھی کام کریں گی، بچہ بھی کام کریں گے، نوجوان بھی کام کریں گے، علماء بھی کام کریں گے، کامن مین بھی کام کریں گے اور اس میں حصہ داری جو ہے مسلمانوں کا ہوگا اور غیر مسلموں کا۔ اب مجھے ابھی پڑھ رہا تھا مولانا آزاد کی کتاب پوری اور ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب جو خدمات بہاولپور ہے، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کو جو ہے غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ ہمارا عموماً یہ ہے کہ صرف مسلمانوں، میرے پاس تفصیل موجود ہے لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں اگر اس ملک میں ہمیں 5-10% بھی غیر مسلموں کو ساتھ دیا، ایک پلورل سوسائٹی میں ایک ہم آہنگی پیدا ہونے یا خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہونے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم اس مسلمانوں کو جو ہے اس سوسائٹی کو ہم کچھ دے نہیں رہے۔ یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی کمیونٹی کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ پوچھیں کہ عیسائی کیا کرتے ہیں، ہمارے سامنے وہ ہاسپٹل چلاتے ہیں، وہ جو ہے تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ سکھوں کے بارے میں کل بھی بات آئی کہ ان کا 24 گھنٹے جو ان کا لنگر کھلا، مسلمانوں کا یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ کیا ہے جو مسلمان بیچ سکتے ہیں اس ملک میں؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ اس کی شناخت یہ تھی کہ وہ زکوٰۃ کا عمل کرتے تھے، لوگوں کو دینے والے تھے۔ اگر ہم دینے والے نہ ہوں تو اس کی عزت کیا ہوتی ہے؟ تو اس لیے اس ملک میں اگر ہم باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، صرف نماز روزہ اور حج کے ذریعے سے اور صرف عمرے پر عمرہ کرنے سے، ہماری بے شمار منصفانہ شادیوں کے ذریعے سے ہم کوئی پیغام نہیں دے سکتے۔ مجھے امید ہے کہ ہم جو ذمہ دار بیٹھے ہیں، عبدالقدیر صاحب، شاہد صاحب اور ہمارے ظفر محمود صاحب لیڈ لیں گے اور یہاں لوگوں کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کو ہمیں ضد زکوٰۃ کی طرح جو دور نبی میں تھا، جو حضرت عمر کے زمانے میں تھا، جو 700 سال تک زکوٰۃ کا نظام تھا اور آج کے زمانے میں بھی ملیشیا میں، جنوبی افریقہ میں، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، اس ملک میں بھی ہم قائم کر کے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا بھی کریں گے ایک جنونی حیثیت سے جو مولانا الیاس نے کیا تھا، ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ناصر بھی ہوگا اور ظاہر ہے کہ نماز کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا تبلیغی جماعت میں، زکوٰۃ کے لیے وہ طریقہ نہیں ہوگا، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا۔ اس میں پیسے کمانے ہوں گے اور پھر اس کا زکوٰۃ کے لیے ڈفرینٹ اسٹائل اور ڈفرینٹ روڈ میپ ہوگا۔ یہ روڈ میپ ہم کو بنانا پڑے گا اور دنیا سے سیکھ کر بھی اس میں سارے لوگ ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی، نوجوان بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ اکاؤنٹ لکھنے والا جو ہے شام میں ایک آدمی ہے جو رومن آرجن کا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے گورنر اپنے سر کو لکھا کہ وہ آدمی اکاؤنٹ سے بہت اچھا ہے، اس کو بھیجو مدینہ، میں اس سے انسپائر ہو رہا تھا، اس سے خیال کرنا چاہتا۔ آج کے زمانے میں بھی ہمیں اس قسم کے کام کرنے چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام احباب کو بھی نیک انداز سے اس ملک میں جو جمہوری ملک ہے، ایک سیکولر ملک ہے، پلورل ملک ہے، وہاں ہم اٹھیں اور ہمارے معاشرے کو ایک خوشحال، فارغ البال اور دینے والا سوسائٹی بنائیں گے اور ہم فخر کے ساتھ اس دنیا میں بھی زندگی گزاریں گے اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم اللہ سے کہہ سکیں گے کہ بارہ تعالیٰ یہاں ہم نے کام کیا اور تجھے دینے والا تھا، ہمیں دنیا کی خوشحالی بھی دے اور آخرت کی جنت سے بھی ہمیں سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔